جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹننگ اور غیر معمولی وکٹری ہے اور اب اس کا جو امپیکٹ ہے گلوبل پالیٹکس کے اوپر، معیشت کے اوپر کیا ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے عزیر یونس صاحب نے، ویل نون ایکسپرٹ، امریکن پالیسی کو بھی اور اوور آل ریجن کی پالیسی کو بھی بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں. تو عزیر صاحب آئی تھنک ہم ریپیٹ نہیں کرتے کہ کیسے ٹرمپ جیتے، یہ تو اب ماضی کا قصہ ہے. اب آگے دیکھنا ہے کہ ٹرمپ صدر بن گئے ہیں اور جس طریقے سے وہ صدر بنے ہیں تو لگتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی، ویل پریپیئرڈ بھی ہوں گے. تو جو ان کی ترجیحات ہیں، جو معیشت کی بات کر لیتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیرف امپوز کریں گے اکراس دا بورڈ 10 to 20% امپورٹ ٹیرف، اور چین کی جہاں تک بات ہے اپ ٹو 60% ٹیرف امپوز کریں گے. ہاؤ ڈو یو تھنک دس ول امپیکٹ دی گلوبل اکانومی اگر واقعی وہ اس وعدے کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ پہلے تو دیکھیں کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے اور کنسسٹنٹلی بزنس میں بھی فالو کرتے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہی ول امپیکٹ جو ہے وہ میکسیمم بارگن، میکسیمم لیوریج لینے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی دوسری طرف سے. تو چین کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگریسو پوسچر اپنائیں گے ٹیرف لگانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیل کرنے کی بھی کوشش کریں گے جو ان کو بہتر ڈیل لگے. تو شارٹ ٹرم میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر یہ ٹیرف لگ گیا تو ایک ٹریڈ وار چھڑے گی، اور امید لوگوں کی یہ ہے کہ نہ صرف چین کے اندر بلکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یورپین یونین پہ بھی لگے گا، اور اس کی وجہ سے امریکہ میں ایک تو مہنگائی کا خدشہ بڑھ جائے گا نیئر ٹرم کے اندر، اور دوسرا یہ کہ دوسری طرف سے چھوٹے ممالک کی طرف سے بھی ایک طرح سے ٹیرفز لگنے لگیں گے. تو گلوبل اکانومی کے لیے بہت بڑا رسک ہے اس وقت. عزیر صاحب، اگر یہ ٹریڈ وار شروع ہوتی ہے جس کے کافی چانسز ہیں تو یورپ کو آپ کس باسکٹ میں دیکھتے ہیں؟ کیا یورپ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر کوئی کاؤنٹر پالیسی بنائے گا، یا پھر وہ جس طرح ابھی اس نے لاسٹ ٹائم کیا تھا وہ اس نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی امریکہ کے ساتھ؟ مجھے لگتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ امریکہ اور یورپ کا جو مسئلہ ہے تجارت کے ایشو پر چین کے ساتھ، وہ ایک طرح سے دونوں کو ایک ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ چائنا کی پروڈکٹ بہت سستی ہے. وہ کہتے ہیں ایکسیس کیپیسٹی کی وجہ سے چائنا ڈمپ کرتا ہے پروڈکٹ ہمارے ممالک میں، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کو نقصان ہوتا ہے. تو اس طرف امریکہ اور یورپ میرے خیال میں ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسرا بڑا ایشو یورپ کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ ایک پالیسی اپناتا ہے جہاں وہ چین کے ساتھ جاتا ہے اور امریکہ کی مخالفت کرتا ہے اس ٹریڈ وار کے اندر، تو رشیا یوکرین کا جو معاملہ ہے جہاں جیو پالیٹکس آ جاتی ہے، وہاں پہ بھی ان کو پھر امریکہ کی طرف سے مسائل پیش آئیں گے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فرانس اور جرمنی بالخصوص جو ہیں وہ واشنگٹن سے پہلے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور بیجنگ سے شاید بعد میں جائیں. عزیر صاحب، اگر جس طرح ابھی پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یوکرین وار ہے وہ ختم کروا دیں گے، تو اگر یوکرین وار ختم ہو جاتی ہے ایز پر ہز الیکشن پرومس، تو اس کے بعد کیا سچویشن پھر بھی یہی رہے گی جو آپ کا انالیسس، یا پھر وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یوکرین وار کس طرح وہ ختم کرواتے ہیں ابھی یہ دیکھنا باقی ہے. میرا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے تو کہ بات چیت ہو یوکرین اور روس کے درمیان، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یورپ پہ پریشر ڈالیں کہ اگر آپ نے اپنے کانٹیننٹ کی دفاع میں کام امریکہ کی ضرورت ہے تو آپ بھی اپنا پیسہ خرچ کریں، اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. نمبر ایک. نمبر دو، وہ بات چیت کرتے ہوئے یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی طرح ایک ایسی ڈیل ہو جائے روس کے ساتھ جہاں یوکرین جنگ ہار پڑے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ امریکہ کے ایسے صدر ہوں جو جنگ ہار جائیں یوکرین کے اندر اور اس کے بعد جو ہے یہ جنگ اور آگے بڑھے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے کوشش کریں گے پوٹن کے ساتھ بات کرنے کی، لیکن یہ ایک راستہ یہ بھی اپنا سکتے ہیں کہ پہلے وہ یوکرین کی تھوڑی اور زیادہ سپورٹ کریں لیوریج بڑھانے کے لیے، تاکہ وہ پوٹن کو بتائیں کہ میں تیار ہوں اور زیادہ سٹیکس بڑھانے کے لیے، اور اگر آپ ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، نہ آئے تو میں اور سپورٹ کروں گا. تو مجھے لگتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اور اتنا سمپل نہیں ہوگا کہ وہ آتے کے ساتھ ہی کہہ دیں کہ جنگ ختم اور یوکرین کو ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز اس کے اندر ناظرین کے لیے سمجھنے کی یہ ہے کہ یوکرین کے ایشو کے اوپر کانگریس اور سینٹ کے اندر بھی بہت سپورٹ پائی جاتی ہے، بالخصوص سینٹ کے اندر دونوں طرف سے، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی سائڈ پہ. تو وہاں بھی صدر ٹرمپ کو اپنی کانگریس کو بھی کانفیڈنس میں لینا پڑے گا پہلے کہ اسٹریٹجی ہے کیا، اور ہم کس طرح جو ہے پوٹن کو کنونس کریں کہ وہ ٹیبل پہ آ کے مذاکرات کرے اور یہ جنگ اور زیادہ ایکسپینڈ نہ ہو. عزیر صاحب، پاکستان کی اگر آپ بات کریں، یہ دو کہ ہم گلوبل جو فائنینشل
سارا نظام ہے اس میں تو ہمارا ایک بڑا چھوٹا سا رول ہے، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ ایکسپورٹ کی اگر بات کریں پاکستان کی تو سب سے بڑی وہ ڈیسٹینیشن ہے. اگر انیشلی واقعی کچھ ٹیمپریری ہی صحیح یہ ٹیرف امپوز ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ بیکاز پاکستان کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے ڈالرز کی اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی. جی بالکل، اور شاید پاکستان کے اوپر اگر ڈائریکٹ ٹیرف لگتا بھی نہیں ہے تو امپیکٹ ٹریڈ وار کا پاکستان پہ ضرور آئے گا، اور وہ اس طرح آئے گا کہ ٹیرف لگنے سے امریکی جو ہاؤس ہولڈز ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹس خریدتے ہیں، جن میں ٹی شرٹس، تولیے، بیڈ نٹنگ ایٹسٹرا یہ سب شامل ہیں، ان کے اوپر ایسٹیمیٹ اکانومسٹ کر رہے ہیں کہ سالانہ $3,000 سے $4,000 کا بوجھ پڑ سکتا ہے ان ٹیرفس کی وجہ سے، جو چین پہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں لگاؤں گا. تو ان کے پاس ظاہر ہے قوت خرید جو ہے وہ کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں خریدنا اور کم کر دیں، اور اس وجہ سے پاکستان کو جو ہے اس کا نقصان ہوگا. اور پاکستان کی معیشت جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ڈالر کی بڑی ضرورت ہے، تو پاکستان کی ایکسپورٹس پہ ہلکا سا بھی دھچکا لگے تو وہ خطرناک ہوگا. نمبر 2 اس کے اندر یہ کہ پاکستان جو ہے ریمیٹنسز جو پاکستان کی آتی ہیں امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپین یونین سے، یہ بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں پاکستان کی معیشت کے اندر. تو اگر قوت خرید نارتھ امریکہ کے گھرانوں میں کم ہو رہی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بھی ہم کہہ سکتے پاکستان کی ریمیٹنسز سے پڑے گا. یہ سیکنڈ آرڈر ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس ٹریڈ وار کا پاکستان کے اوپر. وزیر صاحب اگر پاکستان کی اکانومی کی آپ دیکھیں نا، اس وقت 2 ہی جو ہے ریئل پازیٹیو سٹوریز ہیں جو واقعی ہیں، جس کو آپ کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو. وہ ایک ایکسپورٹس میں اب ایک اضافہ ہونا شروع ہوا ہے اور دوسرا فورن ریمیٹنسز میں. تو اگر یہ پالیسی شفٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا. ایک اور جو چیز ہے وہ پاکستانیوں سے ریلیٹڈ ہے، جو ایٹ برتھ ایک نیشنلٹی کا رائٹ ہے یو ایس میں، اس کو ریورس کرنے کی بات ہوئی ہے. پھر جو امیگرینٹس ہیں ان کو واپس بھیجنے کا ان کا ایجنڈا پہلے بھی آ کے انہوں نے امپلیمنٹ کیا، پھر کرنے کی بات کریں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں یہ جو ہے بڑا دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پالیسی کس طرح ہوتی ہے. یوزلی عموماً میڈیا کے اندر اسے فریم کیا جاتا ہے کہ جو لاطینی امریکہ سے، میکسیکو سے، ایل سالوادور سے جو امیگرینٹس آتے ہیں انہیں ٹرمپ نکالیں گے. لیکن ڈیٹا جو ہمارے پاس موجود ہے پبلکلی اویلیبل، اس پہ نان لاطینی امریکہ کے جو ممالک ہیں، بھارت ہو گیا، اس میں پاکستانی ہو گئے، چینی ہو گئے، یہ بھی بڑی مقدار میں لیگلی انٹر کرتے ہیں سدرن بارڈر کے تھرو. تو اگر یہ ایشو بڑھے گا اور یہ ڈیپورٹیشن بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انلیگل پاکستانیز جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر پریشر اور ہاتھ ڈالا جائے گا، بلکہ یہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے اوپر بھی ایک طرح سے امپیکٹ ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے 1000-2000 بندہ بھی پکڑا ہے تو اس کو آپ نے واپس پاکستان بھیجنا ہے، اس پہ سفارت کاری کا عمل ہے. تو یہ ساری چیزیں والیٹیلٹی کریٹ کر سکتی ہیں ریلیشن شپ کے اندر. عزیر صاحب، پاکستان آف کورس آفٹر یو ایس وڈرال فرام افغانستان کوئی اس کی ریلیونس نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں پاکستان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان ریمینز ریلیونٹ اور پازیٹیولی؟ بیکاز ایک چیز تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور یو ایس کی حمایت کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور پریویسلی آئی بلیو کہ ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی آئی ایم ایف کا ایسا بیل آؤٹ پروگرام اس کی حمایت نہیں کریں گے جو چین کا قرضہ اتارنے کے لیے استعمال ہو. اگر چین اور امریکہ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو ڈو یو تھنک کہ یہاں پر ایز اے لیوریج کے طور پر امریکہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے انڈر ٹرمپ؟ میں سمجھتا کہ ڈائریکٹلی وہ امپیکٹ کرے گا آئی ایم ایف پروگرام، اور پچھلے کئی سالوں سے امریکہ کا انفلوئنس تو ہے آئی ایم ایف کے اندر، لیکن وہ ریلیٹیولی سپیکنگ 90s یا 80s کے مقابلے میں کم ہو گیا نمبر 1. اور پروگرام میں پاکستان آلریڈی ہے تو وہ ڈائریکٹ مجھے نہیں لگتا وہ اتنی پرائیورٹی بھی ہوگی ٹرمپ انتظامیہ کے لیے کہ وہ ایکشن لے. جہاں امریکہ چین کی جنگ، اسٹریٹجک کمپٹیشن کا ایشو پاکستان کی طرف آ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ڈیفنس ریلیشن شپ کی سائڈ پر ہے. ابھی کچھ ہفتوں پہلے بھی سینکشنز لگی تھی پاکستانی آرگنائزیشنز کے اوپر، اس کا ٹیمپو بڑھ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں، بالخصوص ڈیفنس سیکٹر کے اندر پاکستان اور چین کا جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان، جہاں آپ نے سوال کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے نیئر ٹرم میں، ہم کہہ سکتے ہیں پہلے 6-8 مہینوں میں اگلے سال کے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کرے کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ٹرمپ نے ابراہیم اکارڈز پہلے کیا اپنی پہلی ٹرم کے اندر، اور وہ واپسی چاہیں گے کہ خطے کے اندر جو یہ ایک طرح سے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پہ قابو پایا جائے، اور وہ سعودی عرب اور ایمریٹس کے ساتھ انگیج کریں گے. تو پاکستان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اسٹریٹجی پہ اپنی ایک پالیسی بنائے، تاکہ اس کی وجہ سے واشنگٹن کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلقات گہرا ہو. کیونکہ
اگر ٹرمپ کو یہ لگے گا کہ پاکستان بھی پازیٹیو کردار ان کے گول کے اندر اچیو کر سکتا ہے تو وہ سعودی عرب اور یو اے ای کی بات بھی اس پہ سنیں گے. بہت شکریہ عزیر یونس صاحب, ویری ویلڈ پوائنٹ. یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ جب ایک طرف ٹرمپ کی وکٹری کا اعلان ہو رہا تھا تو آرمی چیف پاکستان کے سعودی عرب میں موجود تھے, سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے وہ بات کر رہے تھے, اور اسی روز پھر محمد بن سلمان کی ٹرمپ سے بھی بات ہوئی. تو یہ بات بڑی ویلڈ ہے کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی بھی اگر ایشوز ہوتے ہیں تو آئی تھنک ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ سعودی عرب ایک امپورٹنٹ پلیئر رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی. اگر آپ بات کریں تو اگین سعودی عرب اور یو اے ای کین پلے این امپورٹنٹ رول جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات ہے. جہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ کیسے جو ایک طرف حکومت جو ہے اپنے اخراجات کم کرنے کے دعوے تو کرتی ہے, لیکن جو سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں ان کے لیے پرکس اینڈ پریولیجز یا الاؤنسز ہیں اس میں ہوش ربا اضافہ کیا, اور کیوں کیا ہے بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.